مفتی صاحب اہل حدیث کہتے ہیں کہ دیوبندیوں کی کتاب فضائل اعمال شرک اور بدعت سے بھری ہوئی ہے، اور یہ لوگ کرامت پر یقین رکھتے ہیں۔ کرامت کسے کہتے ہیں؟ اگر فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرک سے بھری ہوتی تو سارے تبلیغی قبر پرست ہوتے، شرک کر رہے ہوتے، مزاروں پہ قوالیاں ہوتی، دھمال ہوتے، قبروں سے جا کے مانگ رہے ہوتے۔ فضائل اعمال پڑھنے والے اپنے عمل سے بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ توحید سے بھری ہوئی کتاب ہے، شرک کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ سمجھتے ہو عمل کیا ہو رہا ہے، نظر کیا آ رہا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں اس میں تو کرامتوں کے بہت سارے واقعات ہیں، تو کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت عین توحید ہے، اس لیے کہ کرامت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اللہ۔ جب اللہ کر رہا ہے تو کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے یا کسی کے ہاتھ پہ بھی کرے، کرنے والا کون ہے؟ دیکھو معجزہ نبی کے ہاتھ پہ صادر ہوتا ہے، دو انتہائیں ہیں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کر رہے ہیں اور حضرت عیسیٰ پرندے کو کا وہ بناتے ہیں، ایک مٹی کا پرندہ پھونک مارتے ہیں، وہ اس میں جان پڑ جاتی ہے، تو عیسائی ایک طرف گمراہی کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے کہا یہ کام کون کر رہا ہے؟ عیسیٰ کر رہے ہیں، لہذا انہوں نے عیسیٰ ہی کو خدا بنا لیا، عیسیٰ ہی کو اللہ کا حصہ بنا لیا، عیسیٰ سے مرادیں مانگتے ہیں، یہ بھی گمراہی ہے۔ کچھ لوگ دوسری طرف گمراہ ہوئے، انہوں نے کہا یہ عیسیٰ کر ہی نہیں سکتے، یہ ممکن، یہ جادو ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جادو ہے، انسان کے بس میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ جیسے فرعون نے جب موسیٰ کی لاٹھی کو سانپ بنتے دیکھا تو فرعون نے کیا کہا؟ یہ جادو ہے۔ موسیٰ کہہ رہے ہیں بھائی یہ میں نہیں کر رہا، یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ فرعون نے کہا اٹ ازنٹ پاسبل، یہ ممکن ہی نہیں ہے کوئی معجزہ صادر ہو جائے۔ تو جو لبرل اور سیکولر لوگ ہیں وہ پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ پاسبل کیوں نہیں ہے؟ بالکل پاسبل ہے، اس لیے کہ پیغمبر نہیں کر رہے بلکہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ جب اللہ کر رہا ہے تو اللہ کے لیے تو کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو جس بیس پہ سیکولر اور لبرل لوگوں نے پیغمبروں کے معجزوں کا انکار کیا نا، تو اسی بیس پہ مذہبی لبرل لوگوں نے کرامتوں کا انکار کیا ہے۔ جیسے پیغمبروں کے ہاتھ پہ معجزے صادر ہوتے ہیں، ایسے ہی اہل اللہ کے ہاتھ پہ کرامتیں صادر ہوتی ہیں، اور یہ قرآن سے ثابت ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کیا پیغمبر تھیں؟ بولو، بغیر شوہر کے بیٹا ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ معجزہ نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے؟ کرامت کہیں گے، کیونکہ معجزے کس کے ہاتھ پہ ہوتے ہیں؟ پیغمبروں کے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کرامت ہے۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے درباریو، ملکہ سبا کا اتنا بھاری تخت کون اٹھا کے لائے گا؟ جن نے کہا میں لے کر آؤں گا۔ لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے جن کے پاس زبور اور تورات کا علم تھا، عالم تھے وہ، انہوں نے کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا، یہ کہا اور تخت حاضر۔ اب جو ملحد لوگ ہیں نا وہ کہتے ہیں قرآن کہانیاں سنا رہا ہے۔ قرآن کیا کر رہا ہے؟ جو الزام ہمارے لبرل سیکولر قسم کے مذہبی اسکالر فضائل اعمال پہ لگاتے ہیں نا کہ کہانیاں سنائی ہیں اس میں، وہی الزام ملحد لوگ قرآن پہ لگاتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہا ہے۔ بھائی بات یہ ہے کہ وہ جو بزرگ سیکنڈ کے اندر تخت لے کر آئے، یہ کہانی برائے کہانی اس لیے نہیں ہے کہ اگر ہم یہ کہیں نا بزرگ نے یہ کام کیا ہے تو یہ غلط ہے۔ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ سیکنڈوں کے اندر ایک تخت کہاں سے اٹھا کے کہاں لے آئے۔ یہ کرامت ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، مگر ہاتھ کس کا استعمال ہوا؟ بولو، ان بزرگ کا استعمال ہوا۔ اس کو معجزہ کہیں گے یا کرامت کہیں گے؟ کرامت کہیں گے، کیونکہ وہ نبی نہیں تھے، نبی تو سلیمان علیہ السلام تھے۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اکثر لوگ فضائل اعمال کی کرامتوں پہ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں، یہ کام ان بزرگ سے ہو گیا، جیسے فضائل اعمال میں لکھا ہے نا، یہ صحابہ سے تو ہوا نہیں، ان بزرگ سے ہو گیا۔ تو یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، سلیمان علیہ السلام سے تو ہوا نہیں کہ تخت اٹھا کے لے آئے اور ان کی محفل میں موجود ایک بزرگ سے ہو گیا۔ بھائی بات یہ ہے کہ جب کرامت یا معجزہ کرنے والا اللہ ہے تو پھر اللہ کی مرضی کبھی پیغمبر کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کرے یا ولی کے ہاتھ پہ کرامت کر دے، کسی صحابی کے ہاتھ پہ کرے یا آج کے دور کے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کرے۔ جب یہ سب کچھ اللہ کر رہا ہے تو اس کے صرف اب فرق صرف اتنا رہ جاتا ہے کہ ہاتھ کس کا استعمال ہو رہا ہے۔ اور جیسے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا تمہارے بزرگ صحابہ سے بھی بڑھ گئے ہیں، تو بھائی یہ اعتراض تو سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود بزرگ پہ بھی ہوگا کہ وہ تخت لے آئے، تو کیا وہ سلیمان سے بھی بڑھ گئے ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اس سے پہلے جتنے بزرگ گزرے ہیں اس کا مرتبہ ان سب سے زیادہ ہو گیا۔ عین ممکن ہے ایک چھوٹا درجے کا کوئی ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر ہو جائے، بڑے درجے کا ولی ہو، اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہ ہو، عین ممکن ہے۔ بلکہ یہ اعتراض تو سب سے پہلے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوگا۔ حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ مردے زندہ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہوئے ہیں؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے۔ عیسائی یہی تو کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے ہاتھ پہ تو
عیسیٰ تو میت کو کہتے تھے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، اور مردہ زندہ ہوتا تھا. اور موسیٰ ہمارے پیغمبر نے جو کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی مردہ زندہ نہیں کیا، تو کہتے ہیں عیسیٰ کا درجہ کس سے زیادہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو یہ دلیل صحیح ہے؟ کہتے ہیں نہیں بھائی، معجزے کسی پیغمبر کے ہاتھ پہ زیادہ ظاہر ہو رہے ہیں تو یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ وہ پیغمبر بعد والے پیغمبر سے افضل ہیں. بھائی وہاں کوئی مصلحت تھی، اللہ نے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ معجزہ ظاہر کر دیا، کیونکہ وہ ان کو یہودی ان کو معاذ اللہ ولد الزنا کہتے تھے، معاذ اللہ. اللہ نے اتنے معجزے ظاہر کیے تاکہ یقین آ جائے کہ یہ اللہ ان کے ہاتھ پہ یہ سب کچھ کر رہا ہے تو یہ اللہ کے پیغمبر ہیں. تو کوئی بھی حکمت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کمتر آدمی کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر کر دیتے ہیں اور جو بڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ پہ کرامت ظاہر نہیں کرتے. یہاں بعض لوگ کہتے ہیں، میرے کسی کلپ پہ نا جو میں نے فضائل اعمال کے بارے میں ریکارڈ کروایا تھا، کسی نے کہا لو بھائی فضائل اعمال کی کرامتوں کو قرآن کے واقعات سے جوڑ رہے ہیں. واہ واہ، کسی نے طنز کیا تھا میرے اوپر. یہ تو قرآن میں ہے نا کہ حضرت سلیمان کے دور میں ایک بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے. یہ تو قرآن میں ہے بھائی، اس لیے ہم مان رہے ہیں. کیا فضائل اعمال قرآن ہے؟ کیا اس کے قصوں کو بھی ہم مان لیں؟ نہیں یہی بات میرا خیال ہے. اشکال سمجھ میں آئے گا تو پھر جواب بھی بھائی وہ تو قصے کہانیاں ہیں، فلاں نے آ کے بتایا، فلاں نے آ کے بتایا، اور قرآن میں بتانے والا اللہ ہے تو اللہ کی بات تو مانی جائے گی بھائی. فضائل اعمال کو کیا اللہ سے ملا رہے ہو؟ یہ لوگ ہوتے ہیں گھننے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ گھننے. ان کو پتا ہے کہ میں کیا دلیل دے رہا ہوں، بات کو کیا کر رہے ہیں، یہ گھما رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ فضائل اعمال میں جو لکھا ہوا ہے واقعہ آپ اس کو قرآن کی طرح مستند مانو. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ اس کو شرک اگر کہہ رہے ہو تو اس کا مطلب قرآن بھی شرک کے واقعات بیان کر رہا ہے. پھر کیا کرامت شرک نہیں ہوتی، کرامت جو ہے وہ شرک نہیں ہوتی، وہ عین توحید ہے. کرامت شرک جب بنے گی جب آپ بولو بزرگ کا اپنا تصرف ہے، بزرگ خود کر رہے ہیں، جبکہ اسباب سے ہٹ کے کوئی خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتا. اللہ کے ذریعے اگر یہ ہو رہا ہے تو پھر اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہاں فضائل اعمال میں اور قرآن کے واقعات میں فرق یہ رہ جائے گا کہ قرآن نے جو واقعہ بتایا وہ 100% یقینی ہے، اس کا انکار کفر ہے. فضائل اعمال میں جو واقعہ لکھا ہے کسی مستند کتاب سے لیا ہے تو یقینی ہے، مستند کتاب سے نہیں لیا تو پھر وہ یقینی نہیں ہے، اس پہ یقین کرنا بھی غلط ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟